بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 286 ہے، اور اس سبق میں جنس دعوی الخارجین علی قابض کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِذَا ادَّعَى اثْنَانِ عَيْنًا فِي يَدِ آخَرَ سے لے کر لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْإِسْتِحْقَاقِ تک ہوگی. تو آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف. اصل نمبر 1، البینۃ حجۃ شرعیۃ یجب العمل بها مہما امکن، کہ بینہ ایک حجت شرعیہ ہے، بقدر الامکان اس پر عمل کرنا یہ واجب ہے. وَإِن تَعَارَضَتِ الْبَيِّنَتَانِ وَتَرَجَّحَتْ إِحْدَاهُمَا يُقْضَى بِهَا لِصَاحِبِهَا، اور اگر بینات باہمی متعارض ہو تو ابھی دیکھیں گے کہ ایک جانب وجوہ ترجیح میں سے کوئی وجہ تو نہیں ہے. اگر کسی جانب وجوہ ترجیح میں سے ایک وجہ پائی گئی تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس بینہ کو ترجیح دی جائے گی. وَإِن لَمْ تَتَرَجَّحْ وَلَكِنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ يَقْبَلُ الشِّرْكَةَ يُقْضَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالنِّصْفِ، اور اگر وجہ ترجیح تو موجود نہیں ہے لیکن مشہود بھی ایسی چیز ہے کہ جو شرکت کو قبول کرتا ہے، تو دونوں کے مابین نصف نصف کا فیصلہ کیا جائے گا. وَإِن لَمْ يَقْبَلِ الشِّرْكَةَ، اور اگر مشہود بھی ایسی چیز ہے کہ جو شرکت کو تو قبول نہیں کرتا لیکن مزاحمت ممکن ہے، تو اس صورت میں دونوں میں سے ہر ایک مدعی کے لیے کل کا فیصلہ کیا جائے گا. مثلا ولایت نکاح میں دو آدمیوں کا اختلاف ہوا، ایک بھی ولایت نکاح کا مدعی ہے اور دوسرا بھی، اور دونوں کے پاس بینتان بھی ہے، تو یہاں پر چونکہ مزاحمت ممکن ہے اس لیے ہر ایک کے لیے کل کا فیصلہ کیا جائے گا. ہر ایک دونوں میں سے مکمل کامل طور پر ولایت نکاح کا مالک ہوگا. وَإِن لَمْ يُمْكِنِ الْمُزَاحَمَةُ تَهَاتَرَتِ الْبَيِّنَتَانِ، اور مشہود بھی ایسی چیز ہے کہ جو نہ تو شرکت کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی مزاحمت ممکن ہے، تو اس صورت میں دونوں بینات ساقط الاعتبار ہو جائیں گی. نمبر 2، البینتان اذا تعارضتا واحداهما تدفع الاخرى فالبینۃ الطاعنۃ اولی، بینات میں تعارض ہے اور دونوں میں سے ایک بینہ دوسرے کے بینہ کو دفع کرتا ہے، تو جو بینہ طاعنہ ہے، دافعہ ہے، وہ اولا ہے، وہ قابل ترجیح ہوگا. نمبر 3، المقضی علیہ فی حادثۃ لا یصیر مقضیا له فی تلک الحادثہ، ایک شخص کے خلاف کسی حادثہ میں قاضی صاحب نے فیصلہ صادر فرمایا تو اسی حادثہ اور واقعہ میں اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا. نمبر 4، المکذب شرعا لا قول له، کہ جس شخص کی شرعا تکذیب کی جائے تو اس کا قول غیر معتبر ہوتا ہے. نمبر 5، الاستواء فی سبب الاستحقاق یوجب الاستواء فی الاستحقاق، کہ اگر دو آدمی سبب استحقاق میں برابر ہے تو استحقاق میں بھی دونوں برابر ہوں گے. نمبر 6، الاستحقاق بالقرعۃ او تعیین المستحق بها باطل، کہ قرعہ کے ذریعے تو استحقاق ثابت کرنا یا مستحق چیز کی تعیین کرنا یہ باطل ہے، کیونکہ قرعہ ابتدا اسلام میں تھا اور بعد میں منسوخ ہوا، جیسا کہ عبارت میں اس کی تفصیل آئے گی. نمبر 7، بینۃ الخارجی اولا، کہ دو آدمیوں کا جھگڑا ہے، دونوں نے بینہ پیش کیا، ان دونوں میں سے ایک قابض ہے اور ایک غیر قابض ہے، تو غیر قابض کا جو بینہ ہے وہ اولا ہے. معانی الترجیح، جب دو بینات سامنے آ جائیں تو دونوں میں سے کس بینہ کو ہم کس بنیاد پر ترجیح دیں گے، تو اس کے لیے ہم 4 اسباب ذکر کرتے ہیں. سبب نمبر 1، سبق التاریخ و تاخرہ، کہ تاریخ کا مقدم یا مؤخر ہونا یہ اسباب ترجیح میں سے ایک اہم سبب ہے. مثلا ایک شخص نے دعویٰ کیا کسی چیز کی ملکیت کا اور کہا کہ یہ میں نے خریدی ہے 1 تاریخ کو، اور اس پر بینہ پیش کیا. دوسرے نے بھی بے کے ذریعے ملکیت کا دعویٰ کیا لیکن گواہی سے 10 تاریخ ثابت ہوئی، گواہوں نے کہا کہ 10 تاریخ کو اس شخص نے یہ چیز خریدی ہے، تو جس کی تاریخ مقدم ہے یعنی 1 تاریخ والا، اس کا بینہ اولا ہے، اس کو ترجیح دیں گے، اس کی بنا پر فیصلہ کیا جائے گا. نمبر 2، الید، اور دوسرا سبب ترجیح جو ہے وہ قبضہ ہے. تیسرا سبب ترجیح عقد میں قوت ہے، یعنی ایک شخص بے کے ذریعے ملکیت کا مدعی ہے اور اس پر بینہ پیش کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہبہ کے ذریعے ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس پر بینہ پیش کرتا ہے، تو بے ہبہ کے بنسبت زیادہ قوی ہے، اس وجہ سے
صاحب بے کے حق میں فیصلہ ہوگا اس کے بینہ کو ترجیح دی جائے گی۔ نمبر 4 النتاج و امثالها، کہ نتاج کے ذریعے ایک جانب کے بینہ کو ترجیح دی جا سکتی ہے۔ مثلا جانور ہے تو ایک شخص کہتا ہے کہ میرا ہے اس لیے کہ میرے جانور نے جنا ہے، اور اس پر گواہی قائم کی تو اس کی جانب کو ترجیح دی جائے گی اور اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ باب ما یدعیہ الرجلان، یہ باب اس چیز کے بیان میں ہے کہ جس کے دو دعوے دار ہوں۔ قال وَإِذَا ادَّعَ اثْنَانِ عَيْنًا فِي يَدِ آخَرَ، اور اگر دو آدمیوں نے دوسرے کے قبضہ میں کسی عین کا دعویٰ کیا، كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَزْعُمُ أَنَّهَا لَهُ، دونوں میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہو کہ وہ چیز اس کی ہے، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ، اور دونوں نے بینہ قائم کیا، قُضِيَ بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، تو اس چیز پر دونوں کے لیے نصف کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی فی قول تہاترتا، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے ایک قول میں فرمایا کہ دونوں بینات ساقط ہو جائیں گی۔ وفی قول یقرع بینہما، اور دوسرے قول میں فرمایا کہ دونوں کے مابین قرآن اندازی ہوگی۔ لأن احدى البینتین کاذبۃ بیقین، اس لیے کہ دونوں بینات میں سے ایک بینہ یقینی طور پر جھوٹا ہے، لاستحالۃ اجتماع الملکین فی الکل فی حالۃ واحدۃ، اس لیے کہ کل میں ایک ہی حالت میں دو ملکوں کا جمع ہونا محال ہے۔ وقد تعذر التمییز فتہاترتان، اور دونوں کے مابین تمیز بھی متعذر ہے، لہذا دونوں بینات ساقط ہوں گی۔ او یصار الی القرعۃ، یا قرع کی طرف جایا جائے گا، لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرع فیہ، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قرآن اندازی کی ہے۔ وقال اللہم انت الحکم بینہما، اور فرمایا کہ اللہ آپ ان دونوں کے مابین حکم ہے۔ باب ما یدعیہ الرجلان، کتاب الدعوہ چل رہا ہے، تو اس سے پہلے ایک مدعی کے متعلق احکامات اور مسائل بیان کیے گئے، یہاں سے دو مدعیوں کے متعلقہ احکامات بیان کر رہے ہیں۔ تو اس باب میں پہلا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص کے قبضہ میں ایک عینی چیز ہے، مثلا موبائل ہے، تو دو دعوے دار آتے ہیں، ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے قبضہ میں جو موبائل ہے وہ میرا ہے، اور اپنے دعوے پر قاضی صاحب کے سامنے بینہ پیش کرتا ہے۔ ابھی قاضی صاحب دونوں کے مابین فیصلہ کس طرح کریں گے، تو اس میں اختلاف ہے احناف اور شوافع کے مابین۔ احناف کا مذہب یہ ہے کہ عین دونوں کے مابین نصف تقسیم ہوگا، یعنی موبائل ہے 20,000 روپے اس کی قیمت ہے، تو فروخت کر کے 10,000 ایک کو دے دیے جائیں گے اور 10,000 دوسرے کو۔ اور اس معاملہ میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سے دو قول منقول ہے۔ ایک قول کے مطابق دونوں کی جو بینات ہے وہ ساقط ہو جائیں گی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ دونوں کے مابین قرعہ کیا جائے گا، قرعہ میں جس کا نام نکلے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا، اس کے بینہ کو ترجیح دے دی جائے گی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ تہاتر کے قول میں ایک روایت کے مطابق امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی بھی شریک ہے۔ اور تہاتر کی اس قول کی بنا ایک فقہی قاعدہ پر ہے، وہ یہ کہ البینتان اذا تعارضتا تہاترتا، کہ بینات میں جب تعارض ہو تو دونوں کے دونوں ساقط ہو جائیں گی۔ اور ایک دلیل صاحب ہدایہ نے بھی ان ائمہ حضرات کی طرف سے تہاتر کے قول میں پیش فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں بینات میں سے ایک بینہ یقینی طور پر جھوٹا ہے، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی موبائل مکمل طور پر ایک شخص کی ملکیت ہو اور وہی موبائل اسی وقت میں مکمل طور پر دوسری کی بھی ملکیت ہو۔ یا تو پورا کا پورا موبائل ایک کی ملکیت ہوگا یا دونوں اس میں شریک ہوں گے۔ اور دونوں بینات سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایک ہی وقت میں پورا کا پورا موبائل اس مدعی کا بھی ہے اور وہی موبائل دوسرے مدعی کا بھی ہے، تو دونوں بینات میں سے ایک بینہ یقینی طور پر جھوٹا ہے۔ لیکن ہم کس کے بینہ کو سچا کہیں کس کو جھوٹا کہیں، تو یہ تمیز متعذر ہے، کیونکہ ہمارے پاس سچ اور جھوٹ معلوم کرنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، لہذا دونوں کے دونوں بینات ساقط الاعتبار ہو جائیں گی۔ او یصار الی القرعۃ، یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا دوسرا قول ہے
کہ جب دونوں بینات پیش کریں گے تو دونوں کے مابین قرآن دازی ہوگی، جس کا نام نکلے تو اس کے بینہ کو ترجیح دی جائے گی۔ اور اس قول کی بنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلہ پر ہے کہ انہوں نے دو مدعیان کے مابین قرآن دازی کی اور یہ فرمایا کہ اللہم انت الحکم بینہما۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے یہ حدیث شرح النقایہ میں ان الفاظ میں نقل فرمائی ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلین اختصما الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء كل واحد منهما بشهود عدول في عدة واحدة فساهم بينهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے مابین قرآن دازی کی، وقال اللہم اقض بینہما۔ یہ حدیث عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں مرسلا نقل فرمائی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فیصلہ پر قرآن دازی کا جو قول ہے وہ فرمایا ہے۔ آتے اگلی عبارت کی طرف، وَلَنَا حَدِيثُ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَ الطَّائِيِّ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي نَاقَةٍ وَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْبَيِّنَةَ فَقَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ۔ اور ہماری دلیل تمیم بن طرف الطائی کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں نے ایک اونٹنی میں جھگڑا کیا اور ہر ایک نے اپنے قول پر بینہ قائم کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کے متعلق دونوں کے مابین نصف نصف کا فیصلہ کیا۔ وحدیث القرعۃ کان فی ابتداء الاسلام ثم نسخ۔ اور قرع کی حدیث ابتداء اسلام میں تھی پھر منسوخ ہو گئی۔ وَلِأَنَّ الْمُطْلِقَ لِلشَّهَادَةِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مُحْتَمِلُ الْوُجُودِ۔ اور اس لیے کہ گواہی کو جائز قرار دینے والی چیز دونوں کے حق میں وجود کے اعتبار سے محتمل ہے، بِأَنْ يَعْتَمِدَ أَحَدُهُمَا سَبَبَ الْمِلْكِ، بئیں طور کے دونوں میں سے ایک ملکیت کے سبب پر اعتماد کرے، والآخر اليد، اور دوسرا قبضے پر اعتماد کریں۔ فصحت الشہادتان، لہذا دونوں گواہیاں درست ہے، فیجب العمل بہما ما امکن، تو دونوں پر بقدر الامکان عمل کرنا واجب ہے، وقد امکن بالتنصیف اذ المحل یقبلہ، اور دونوں بینات پر نصف نصف کر کے عمل کرنا ممکن ہے کیونکہ محل تنصیف کو قبول کرتا ہے۔ وانما ينصف لاستوائهما في سبب الاستحقاق، اور دونوں کے مابین نصف نصف اس لیے کیا جائے گا کہ دونوں سبب استحقاق میں برابر ہے۔ ولنا حدیث تمیم بن طرف الطائی، یہاں سے صاحب ہدایہ احناف کے قول کی دلیل بیان فرما رہے ہیں۔ احناف کے ہاں اگر دونوں بینات پیش کرتے ہیں تو دونوں بینات پر عمل کیا جائے گا اور عین مدعا دونوں کے مابین نصف نصف تقسیم کیا جائے گا۔ اس پر صاحب ہدایہ نے کئی دلیلیں ذکر فرمائی ہے۔ پہلی دلیل تمیم بن طرف الطائی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا فیصلہ آیا، وہ ایک اونٹنی کے حق میں جھگڑا کر رہے تھے اور دونوں میں سے ہر ایک نے بینہ عادلہ پیش کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے مابین نصف نصف کا فیصلہ کیا۔ وحدیث القرعۃ کان فی ابتداء الاسلام، اور جہاں تک امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے پیش کردہ قرع کی حدیث ہے تو وہ ابتداء اسلام میں تھی اور پھر منسوخ ہو گئی۔ اور تمیم بن طرف الطائی کی جو روایت ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے شرح النقایہ میں مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالہ سے ان الفاظ میں نقل فرمائی ہے، عن ابی الاحوص عن سماک عن تمیم بن طرف ان رجلین ادعیا بعیرا فاقام كل واحد منهم البینۃ انه له فقضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم به بینہما۔ اور دوسری روایت سنن ابی داود اور مسند احمد کے حوالے سے نقل فرمائی ہے، اور اسی طرح امام حاکم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی مستدرک میں نقل فرمائی ہے کہ روایت شیخین کی شرط پر درست ہے، اور علامہ مندری رحمہ اللہ تعالی نے بھی فرمایا ہے کہ اس روایت کے جو رجال ہے سارے کے سارے ثقات ہے، اور روایت کے الفاظ یہ ہے عن حمام عن قتادہ عن سعید ابن ابی بردہ عن ابیہ عن جدہ ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین
أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسم النبي صلی اللہ علیہ وسلم بینہما نصفین. تو ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دونوں مدعیان نے بینہ پیش کیا تو دونوں کے مابین نصف نصف کا فیصلہ فرمایا. وَلِأَنَّ الْمُطْلِقَ لِلشَّهَادَةِ، یہاں سے عقلی دلیل بیان کر رہے ہیں کہ ہر فریق کے گواہی میں مطلق شہادت مجوز شہادت موجود ہے. یعنی گواہی جس سبب کی وجہ سے جائز ہوتی ہے وہ موجود ہے. ممکن ہے کہ ایک فریق کے گواہوں نے سبب ملک پر اعتماد کیا ہو اور اس بنا پر یہ کہا ہو کہ یہ شخص مالک ہے، اور دوسرے فریق کے گواہوں نے قبضے کا اعتبار کیا ہو اور اس بنا پر کہا ہو کہ یہ شخص اس کا مالک ہے. لہٰذا دونوں بینات میں کوئی تعارض نہیں ہے اور مطلق اور مجوز لشہادہ موجود ہے. تو جس گواہی کے لیے مطلق اور مجوز موجود ہو اس پر بقدر الامکان عمل کرنا وہ واجب ہوتا ہے. اور یہاں پر عمل کرنا ممکن ہے بئی طور کہ جس چیز کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو اس میں نصف نصف کا فیصلہ کیا جائے. وہ جانور ہے تو دونوں کے مابین جو ہے وہ شریک ہوگا، نصف نصف قیمت تقسیم کر لیں گے. موبائل ہے تو موبائل بھی دونوں کے مابین تقسیم ہو سکتا ہے، فروخت کر کے آدھا آدھا مال اس کو دیا جا سکتا ہے. وَإِنَّمَا يُنَصَّف، ابھی اگر کوئی یہ پوچھیں کہ نصف نصف کیوں تقسیم کیا گیا ہے تو صاحب ہدایت نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ سبب استحقاق میں چونکہ دونوں برابر ہے تو سبب استحقاق میں برابری موجب ہے استحقاق میں برابری کو. یعنی جب دونوں سبب استحقاق میں برابر ہے تو استحقاق میں بھی دونوں برابر ہوں گے، نصف نصف ان کے مابین تقسیم کیا جائے گا. تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.